تھری گوری پانچ نعرے پانچ طریقے ایٹم بم مارو مولا سلامت رکھے. یہ جو آئے ہیں ذکر کرنے کے لیے فرحان صاحب ہیں, صفدر صاحب ہیں, شادمان صاحب میرے ساتھ 2005 میں دارالسلام تھے. بڑا خوبصورت ماشاءاللہ کلام انہوں نے سنائے اور ان کو بھی آپ سنتے رہتے ہیں حضرات کو. یہ چنے گئے ہیں اس ذکر کے لیے. خدا ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے, شہزادی کی خدمات کو قبول کریں اور اپنے بچوں کو ذکر سکھائیے, ذکر سنائیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی ذکر اس دور میں ہمیں بچا سکتا ہے. اور ایک سازش ہو رہی ہے کہ ہماری مجلسوں کو وہابیوں کا واز بنا دیا جائے. اس سے ہوشیار رہیے. آہستہ آہستہ محسوس کر رہے ہیں فضائل بیان ہی نہیں ہوتے ہیں. جب قوم میں علی کے فضائل بیان نہ ہوں گے تو پھر قوم میں کوئی فضیلت رہ بھی نہیں جائے گی. مسائل بیان ہوتے رہیں گے تو قوم کے صرف مسائل باقی بچیں گے. بس اسی حوالے سے ایک مطلع اور چند شعر آپ حضرات کے حوالے کرتا ہوں. ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر گلریز, شہزادہ گلریز رامپوری, ان کا ایک مطلع مجھے بہت خوبصورت مطلع مجھے پسند ہے, تو میں لہن مصائب سناؤں گا جی. کہ اصل میں اس کی طرز بھی بنی ہوئی نہیں, بالکل تازہ کلام ہے. ان کا مطلع ہے بڑا خوبصورت مطلع, ردیف ہے, رہتا ہے کہ علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے, یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے. مجھے شہزادہ گلریز صاحب کا یہ کلام بہت پسند آیا, تو میں نے کہا کہ مولا مجھے بھی کچھ عطا فرمائیں. تو مولا نے جو شعر عطا فرمائے وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. سنیں اور ردیف اور قافیہ آپ حضرات پڑھتے ہیں, کلام اندازہ ہوگا آپ کو کہ رہتا ہے, ردیف ہے, اور یہ جو قافیہ ہے یہ آسان نہیں ہے. تو میں مولا کی عطا بہرحال سماعت فرمائیں کہ حیات بن کے جو شہر اجل میں رہتا ہے, حیات بن کے جو شہر اجل میں رہتا ہے, اسی کے ذکر سے ظالم خلل میں رہتا ہے. حیات بن کے جو شہر اجل میں رہتا ہے, اسی کے ذکر سے ظالم خلل میں رہتا ہے. لوگ بحث کرتے ہیں کہ وہ تشہد میں اور ادھر اور نماز میں اور روزے میں, ماں خراب ہو گیا تمہارا. حیات بن کے جو شہر اجل میں رہتا ہے, اسی کے ذکر سے ظالم خلل میں رہتا ہے. مجھے یقین ہے, بلکہ آپ سب کی طرف سے ہمیں یقین ہے, چونکہ رہتا ہے اس لیے پھر مجھے بھی آ جانا پڑے گا. مجھے یقین ہے مقبول ہے میرے اعمال. مجھے یقین ہے, دنیا میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اعمال مقبول ہیں, لیکن میں دعویٰ کر رہا ہوں دلیل ہے کہ نہیں. اگر دلیل ہوگی تو آخری آدمی تک بولے گا. مجھے یقین ہے مقبول ہے میرے اعمال, علی کا عشق میرے ہر عمل میں رہتا ہے. اسی کے ذکر سے ظالم خلل میں رہتا ہے. مجھے یقین ہے مقبول ہے میرے اعمال, علی کا عشق میرے ہر عمل میں رہتا ہے. اب یہاں سے جو عرفان کو پسند کرتے ہیں, جو دوسری دنیا کی سیر کو پسند کرتے ہیں, دیکھیے میں کہیں پہنچا ہوں کہ نہیں سیر و سلوک کی دنیا میں, کہ علی نہیں ہے زمان و مکان کا پابند, علی نہیں ہے زمان و مکان کا پابند. اسلم صاحب قافیہ دیکھیے. علی نہیں ہے زمان و مکان کا پابند, وہ جیسے آج میں ویسے ہی کل میں رہتا ہے.
زمان و مکان کا پابند، وہ جیسے آج میں ویسے ہی کل میں رہتا ہے، وہ جیسے آج میں ویسے ہی کل میں رہتا ہے۔ علی کے واسطے ماضی نہ حال و مستقبل، علی کے واسطے ماضی نہ حال و مستقبل، علی کے واسطے ماضی نہ حال و مستقبل، 1000 صدیوں سے وہ ایک پل میں رہتا ہے۔ علی کے واسطے ماضی نہ حال و مستقبل، 1000 صدیوں سے وہ ایک پل میں رہتا ہے۔ ایک پل، پوری دنیا اسی پل میں گزر جاتی ہے اور پھر بھی وہ پل باقی رہتا ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ بارک اللہ قبلہ، بارک اللہ۔ اسی کی صبح ازل میں ہے جلوہ آرائی، اسی کی شام ابد میں ہے جلوہ آرائی، اسی کی شام ابد میں ہے جلوہ آرائی، اسی کی شام ابد میں ہے جلوہ آرائی، خدا کے ساتھ جو صبح ازل میں رہتا ہے، اسی کی شام، اسی کی شام ابد میں ہے جلوہ آرائی، خدا کے ساتھ جو صبح ازل میں رہتا ہے۔ اور سبھی علی کے پسر کس قدر بہادر ہیں، سبھی علی کے پسر۔ سادات کی پیشانیوں کے بل سے بہت ڈریے گا آپ۔ سبھی علی کے پسر کس قدر بہادر ہیں، خدا کا قہر جبینوں کے بل میں رہتا ہے۔ سبھی علی کے پسر کس قدر بہادر ہیں، خدا کا قہر جبینوں کے بل میں رہتا ہے۔ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، شاعر ہیں وہ بھی، انہوں نے کہا جنگ جمل کہیے تو جانے رہتا ہے، تو میں نے کہا بی بی چیلنج والی بات ہو گئی، اب دیکھیے شعر پہنچا ہے، جنگ جمل میں رہتا ہے، پریزنٹ ہے، وہ ہے پاسٹ کی بات۔ سبھی علی کے پسر کس قدر بہادر ہیں، خدا کا قہر جبینوں کے بل میں رہتا ہے، فریب کھا نہیں سکتا علی کے دشمن سے، فریب کھا نہیں سکتا۔ ہمارے پاس لٹمس ٹیسٹ کہتے ہیں نا کیمسٹری میں، لٹمس ٹیسٹ ہے، علی علی کریے پتہ چل جائے گا حلال زیادہ ہے کہ علی، لٹمس ٹیسٹ ہے ہمارا، ہماری لیبورٹری فرش ازا ہے، ہمارا ٹیسٹ ہے ولایت، ہم جج کر لیتے ہیں کون کتنے پانی میں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سبھی علی کے پسر کس قدر بہادر ہیں، خدا کا قہر زمینوں کے بل میں رہتا ہے۔ اس کے بعد کہ فریب کھا نہیں سکتا علی کے دشمن سے، فریب کھا نہیں سکتا علی کے دشمن سے، جو ذہن محضر جنگ جمل میں رہتا ہے۔ چلیے سارے شعر چھوڑ کے بس ایک دو شعر اور مقطع اس کے بعد، کیونکہ وقت کافی ہو گیا، ہمارے مہمان بھی آئے، سب سے چھوڑ دیتا ہوں میں۔ بس ناد علی پر اعتراض کرنے والے کیوں اعتراض کرتے؟ فریب کھا نہیں سکتا علی کے دشمن سے، آپ کی نظر کہ فریب کھا نہیں سکتا علی کے دشمن سے، جو ذہن محضر جنگ جمل میں رہتا ہے، جو ذہن محضر جنگ جمل میں رہتا ہے، فریب کھا نہیں سکتا علی کے دشمن سے، جو ذہن محضر جنگ جمل میں رہتا ہے۔ اس نے سماعت ہے، جو ذہن محضر جنگ جمل میں رہتا ہے۔ کہا رسول نے ناد علی ہے وہ قرآن، کہا رسول نے ناد علی ہے وہ قرآن، جو میرے لب پہ بھی مشکل کے حل میں رہتا ہے۔ فرض ہے، اب بس ایک دو روز اور رہ گئے ہیں، پھر تو آپ
مختصر سی اوقات کے لیے مجلسوں میں جایا کریں گے اس طرح زینبیہ وغیرہ میں. یہ جو مہمان آئے ہیں نا ان کو آپ جی بھر کے سنیے گا. میری ایک گزارش اور ہے, میں نے 10 دنوں میں یہ دیکھا کہ ماتم کی صف 1 یا میکسیمم 2 لگتی ہے. آج میری گزارش آپ سے ہے کہ آپ کے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں اور اتنے دنوں سے میں کہنا بھی چاہ رہا تھا, اسی لیے میں خود دستے میں کھڑا ہو جاتا تھا اور آج بھی انشاءاللہ کھڑا ہوں گا, اس لیے کہ میں ذاکر ہونے سے پہلے یہ سمجھتا ہوں صاحب علم وہی ہے جو پہلے حسین کا عزادار ہے. اور ان کو تو نعرہ لگایا ہی تھا کیونکہ نام ہی عزادار ہے حسین, یہ نہ لگاتے تو کون لگاتے. آخری آدمی تک رہے گا انشاءاللہ اور ماتم کرے گا. ہم اسپیکٹیٹر کی طرح نہیں آتے, تماشائیوں کی طرح نہیں کھڑے ہوئے. وہ ہمارے یہاں ہندوستان میں نے اس لیے نہیں کہی یہ سخت بات کیونکہ تھوڑا سا میں نے کہا کہ موقع آنے پر کہوں گا. آج آپ آ گئے تو آپ پھنس گئے, آپ کچھ کر نہیں سکتے, مجھے روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے, آپ تماشائیوں کی طرح کھڑے کہ یوں صرف منتظمین جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نظر کے لیے دوسری چیزوں کے لیے ان کو اجازت ہے, لیکن جو کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ دیکھ کیا رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم شریک ہونے والوں میں سے. ہم مودت کے دائرے کے باہر نہیں ہیں کہ یہ اہل مودت کیا کر رہے ہیں چلو دیکھیں. نہیں, ہمارے یہاں بچہ بھی ماتم کرتا ہے, جوان بھی ماتم کرتا ہے, بوڑھا بھی ماتم کرتا ہے, مرد بھی ماتم کرتا ہے, خواتین بھی ماتم کرتی ہیں, بہنیں بھی ماتم کرتی ہیں, بچیاں بھی ماتم کرتی ہیں. آج اس کا آپ کو ثبوت دینا ہے, اس لیے کہ اتنی دور سے مہمان آئے ہوئے ہیں اور ابرار صاحب اور زیغم صاحب اور پورے انتظامیہ. واقعاً اللہ کی خاص رحمت ہے کہ مستقل مجالس آپ سن رہے ہیں, لیکن آج بھی آپ اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے تو پھر جیسے مہمان نوازی کرنی چاہیے ویسے آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, بس میں سب شعر چھوڑتے ہوئے مصائب کی طرف آتا ہوں کہ اتنی سی بات ہے کہ خدا کو ڈھونڈنے کا یہ علی کرتے ہیں, خدا نہیں کرتے. جواب سنتے ہیں کہ خدا کو ڈھونڈنے, خدا کو اور کہیں ڈھونڈنے میں کیوں جاؤں, خدا کو اور کہیں ڈھونڈنے میں کیوں جاؤں, خدا کو اور کہیں ڈھونڈنے میں کیوں جاؤں, خدا ثنائے علی کے محل میں رہتا ہے. اصل میں آپ لوگ بڑی سخت بات کرتے ہیں, اس سے لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور لوگوں کا دل کعبہ ہوتا ہے. مومن کا دل کعبہ ہوتا ہے, مومن کا دل کعبہ ہوتا ہے, بات سچ ہے, لیکن ہر ایک مومن ہوتا ہے کیا؟ چلیے ٹھیک ہے, کعبہ کون سا ہے اور کون سا نہیں ہے مقطع سماعت کر لیں کہ خدا کو اور کہیں ڈھونڈنے میں کیوں جاؤں, خدا ثنائے علی کے محل میں رہتا ہے. محل بمانا محل, محل بمانا قصر, جس معنی میں لے لیجئے. خدا کو اور کہیں ڈھونڈنے میں کیوں جاؤں, خدا ثنائے علی کے محل میں رہتا ہے. اور دلوں کو اس لیے کعبہ کہا گیا حامد, دلوں کو اس لیے کعبہ کہا گیا حامد, علی کا عشق دلوں کے قبل میں رہتا ہے. بس یا علی, جس علی کی ولایت کا آپ ذکر کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. خدائے عظیم ہے, رسول عظیم ہے, قرآن عظیم ہے, عرش عظیم ہے, ولایت عظیم ہے, اور کربلا ذبح عظیم ہے. ہاں, حسین اور کسی چیز کے لیے نہیں آئے تھے کربلا, حسین ذبح عظیم کے لیے آئے تھے. جو سب سے عظیم خبر تھی ولایت کی, اسے بچانے کے لیے آئے تھے. کیونکہ یہ ولایت کی خبر وہ ہے عزادارو کہ شہزادی کونین نے جب ان سے پوچھا کہ بی بی آپ کی ٹھوکروں میں جنت ہے, آپ باغ فدق کے لیے تشریف کیوں لے گئیں؟ کہا اس لیے تاکہ میں غاصبوں کو بے نقاب کر سکوں. معاملہ فدق کا نہیں تھا خالی, معاملہ ولایت علی کا تھا. عزادارو سلامت رہو,
علی علی کرنے والوں سلامت رہو. اب اگر اس ولایت کے لیے حسین مدینہ چھوڑ دیں، اس ولایت کے لیے حسین حج کو عمرے سے بدل دیں، اس ولایت کے لیے حسین کربلا آ جائیں، اس ولایت کے لیے حسین اپنا بھرا گھر لٹا دیں، تو ذبح عظیم ذبح عظیم ہوگی. ہاں آپ نے عاشور کا ماتم کیا، آپ نے شام غریباں کی غربت میں زینب کو پرسا دیا، لیکن عزاداروں اس کے بعد آنے والا دن بڑی قیامت کا دن تھا. روایت یہ بتاتی ہے کہ یزیدیوں نے قافلے کا جو راستہ تیار کیا وہ مقتل سے دور سے تھا. میرے پاس وقت نہیں ہے، میں عربی میں کچھ جملے آپ کو سنانا چاہ رہا تھا لیکن اس میں وقت صرف ہو جائے گا، میں معذرت چاہتا ہوں. پھر انشاءاللہ کل کی مجلس کے مصائب میں کہ یہ مقتل جہاں تھا وہاں سے دور قافلے کا راستہ. اب ساری بیویاں پریشان ہیں کہ ہم اپنے شہداء کو دیکھ بھی نہ پائیں گے، ان کا ماتم بھی نہ کر پائیں گے. سنو گے عزاداروں، ہر سال شہزادی زینب کی زیارت کے لیے جانے والوں، سیدہ زینب کے غلاموں، بیوی نے ہمیشہ دنیا کو عطا کیا ہے، کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، لیکن بیوی کو یزید کے لشکر کے پاس آ کر ایک مرتبہ کہنا پڑا، اے عمر سعد، اے شمر، جو ظلم کرنا تھا کر چکے، اب کم سے کم ہمیں اپنے بھائی کے لاشے پر رونے دو، ہمیں اس کے بغیر یہاں سے نہ لے جاؤ. خدا کو آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، لیکن ایسے گریہ نہ کیجئے. تصور کو کربلا لے چلیے. ابھی آپ کو نوحے سن کر بھی رونا ہے اور ماتم کرنا ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ پرسے کے لیے آپ آئے. خدا کی قسم سلامت رہیں. یہ معجزہ ہے حسین کی عزا. آپ معجزے کا حصہ ہیں. یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا انتظام ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں. تصور میں چلے 11 محرم ہے. بی بی زینب نے جب کہا، میں کہوں گا اے بی بی کائنات کو عطا کرنے والی بی بی، نہ اس سے گفتگو کیجئے. بی بی زینب نے کہا، ارے میں اپنے بھیا سے ملے بغیر کیسے چلی جاؤں؟ میں نہیں جا سکتی، چاہے مجھے اس کے لیے ان سے کہنا پڑے میں کہوں گی. جیسے ہی ایک مرتبہ آپس میں گفتگو کی، کہا حرجی کیا ہے، انہیں جانے دو، لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے. آپ کو کیا روکنے پر کسی نے پابندی لگائی؟ جب خیمے جل گئے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے ہو چکی، خیمے رات میں بدل چکے، اس کے بعد جب بچے روتے تھے نا تو یہ ملون آ کے منع کرتے تھے، کہتے تھے ہمیں نیند میں خلل ہو رہا. یہاں تک کہ روایت بتاتی ہے کہ سکینہ ہائے بابا کہہ کے روئی تو شمر آگے بڑھا، سکینہ کو سیڑھیاں ماری کہ میں کتنی دیر سے کہتا ہوں نہ رو، پھر بھی آنسو آتی ہے. اے عزادارو، نہ کوئی تماچے مارنے والا ہے، نہ کوئی سیلی مارنے والا ہے، جب بھی رو کھل کے رو. حسین اس غریب کو کہتے ہیں جس پر اس کی بہن کھل کے نہ رو پائی. اب بہن کو بہت مختصر سا موقع ملا ہے. زینب ایک مرتبہ ام رباب کو، ام کلثوم کو، ام لیلا کو، شہر بانوں کو، بی بی سکینہ کو لے کر مقتل میں آئی. میں نہیں جانتا کون بی بی کس لاشے سے نپٹی، بس اتنا جانتا ہوں کہ ایک لاشے پر ایک ساتھ کئی بیویاں تھی. ام رباب بھی وہی، ام لیلا بھی وہی، شہر بانوں بھی وہی، ام کلثوم بھی وہی، ام المصائب زینب کبریٰ بھی وہی، اور سکینہ بھی وہی. اور طرف طرف کے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. رسول سے کہے اے مولا دیکھیے آپ کے لال حسین کا جسے آپ سینے پر سناتے تھے، بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ہاں آزادارو، بیویاں بھی چند لمحہ روئی تھی کہ اتنے میں اشقیہ آ گئے. چلو اٹھو. ابھی کوئی بیوی جی بھر کے عباس کو نہیں رو پائی تھی، جی بھر کے اکبر کو نہیں رو پائی تھی، جی بھر کے قاسم کو نہیں رو پائی تھی، جی بھر کے اون محمد کو نہیں رو پائی تھی، ارے جی بھر کے ام رباب اپنے ننھے علی اصغر کو نہیں رو پائی تھی. کہ ظالمین نے کہا چلے. کیسے قافلہ چلا؟ بس آخری چند جملے سن لیں. کیسے قافلہ چلا؟ قافلہ ایسے چلا کہ شقی رسی لے کر آگے بڑھا کہ ہم اشقیہ کو رسن باندھیں گے. زینب نے ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا. اے بابا، جب آپ نے جاتے جاتے میری ردا ہٹا کر بازو چومے تھے تو زینب سوچتی تھی کہ عباس جیسے بھائی کے ہوتے ہوئے کسی شقی کے ہاتھ زینب کے بازو. زینب نے ایک مرتبہ کہا ہم
آل رسول ہیں، رسن ہمیں دے دو، ہم خود باندھ لیں گے۔ کہا تم رسن باندھو گے تو رسیاں تنگ نہ ہوں گی، حلقے تنگ نہ ہوں گے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا تم جتنا تنگ کرنا چاہو گے ہم رسیوں کے حلقے اتنے تنگ کر دیں گے، لیکن تم ہمارے تنے اقدس کو نہیں چھو سکتے، لاؤ رسیاں دے دو۔ عباس کی بہن نے اس ہیبت سے کہا کہ وہ رسی چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ اب زینب نے رسن باندھنی شروع کی، بیویوں کو رسن باندھنی شروع کی۔ ایک مرتبہ ایک شقی آگے بڑھا اور کہا کہ زیادہ تر بیویاں ایک قد کی ہیں، سکینہ درمیان میں ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی زینب نے چاہا کہ سکینہ کے بازوؤں میں رسن باندھے، ایک مرتبہ شقی آگے بڑھا، کہا اس کے بازوؤں میں نہیں، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، اس کے گلے میں رسن باندھو، حلقہ تنگ کرو۔ ہائے رسن باندھی گئی۔ اب جو قافلہ چلا، جب بیویوں کو سیلیاں مار کر تیز دوڑانے کی کوشش کی جاتی تھی، سکینہ طرف کے کہتی تھی اے پھپھی اماں میرا دم گھٹ رہا ہے، اے پھپھی اماں سکینہ مر جائے گی، اے بابا میں نہ کہتی تھی نہ جائیے، کوئی یتیم پترس نہیں کھائے گا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔